ہر کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا وظیفہ۔ ناظرین صرف ایک بار یہ عمل کر لیں، جس کا نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی بات مانے گا۔ ناظرین اگر آپ کا شوہر ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، یا کوئی مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کی بیوی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، تو ناظرین اس صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سسرال میں آپ کا مسئلہ ہے، نند لڑتی ہے، ساس لڑتی ہے، ناظرین آپ کے دیور لڑتے ہیں، یا آپ کا سسر لڑتا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں چلتی، آپ کے گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ کی بات کو ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، سسرال والے آپ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں جان بوجھ کر۔ گھر کا کام تو لازمی بات ہے عورتیں ہی کریں گی، لیکن جان بوجھ کر ضد بھی لگاتے ہیں، جان بوجھ کر زیادہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ ناظرین والدین اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بات نہیں مانتی، انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کرو گے تو آپ کے قابو میں ہوگے، آپ کی ہر بات مانے گی آپ کی اولاد، انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کا مقصد یہ ہے دوسرے انسان کو اپنے قابو میں لینا، اپنی بات منوانا۔ وہ ناظرین کوئی بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی صورت ہو سکتی ہے، سسرال میں کوئی ہے ان کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو کہنے سے مراد ہے جس کا بھی نام لے کر آپ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ بس ناظرین آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، جو میں طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب ناظرین اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجیے، آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے۔ ناظرین ہر چیز کی احتیاط ہوتی ہے، اس وظیفے کی بھی کچھ احتیاط ہے، اب اس کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجیے۔ اب ناظرین یہ لازمی باتیں جان لیں، ان کو جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو کوئی سوال ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اگر کوئی شک وہم ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی آپ کو معلومات مل جائے گی، یہ لازمی باتیں جاننے کے بعد آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، سب کچھ۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے وقت، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، یا ناظرین اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مرد عورت کوئی بھی اس وظیفے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین اگر پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ وہم، یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں وظیفے کے بعد وظیفہ کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسا ناظرین اپنے ذہن سے شک نکال دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مصلی کے اوپر ہی بیٹھ کر کرنا ہے، یا مرد حضرات مسجد میں کریں گے، جہاں بھی ناظرین آپ کو جگہ ملتی ہے، بیڈ، چارپائی، کرسی، وہیں پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے۔ پھر ناظرین آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریباً سبھی کو آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی آتا ہو، تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے میں اس لیے بتا رہا ہوں، اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین نام لینے کا طریقہ اچھی طرح جان لیجئے۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کوئی مرد اس کو عورت کے لیے کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت اس کو مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی رشتہ ہے، یا آپ کہیں رشتہ بنانے جا رہے ہیں، کسی بھی صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ساس ہے، نند ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، کسی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین محبت والا عمل ہے، اپنے قابو میں کرنے والا عمل ہے، یعنی کہ اپنی بات منوانے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کرو گے تو دیکھو گے کیسے اگلا بندہ آپ کی بات مان رہا ہے۔ اب ناظرین نام لینے کا طریقہ کار جان لیجیے، آپ نے نام کیسے لینا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ ناظرین میں پورا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ سکے۔ مثال کے طور پر اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے، وہ ایسے کرے گا، اس عورت کا 7 بار نام لے گا۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ارم، کوئی بھی ہو سکتا ہے، 7 بار نام لے گا، آنکھیں بند کر کے لے گا، ارم ارم ارم، اس طرح مثال کے طور پر 7 بار اس نے کہنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اور اس عورت کا تصور بھی لائے گا، یعنی کہ جب آنکھیں بند کی جاتی ہے تو کسی بھی انسان کا آرام سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس طرح ناظرین آپ نے اچھی طرح تصور کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اس عمل کو کرے گی تو ایسے کرے گی، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو وہ ایسے کرے گی۔ اب سنیے گا، مثال کے طور پر مرد کا نام ہے خالد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خالد ہے مثال کے طور پر، آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے
खालिद 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 पूरा नाम लेना है और उसका तसव्वुर भी करना है। जब आप आंखें बंद करेंगे तो यकीनन तसव्वुर बन जाता है। इस तरह नाज़रीन आपने 7 बार नाम लेना है, जैसे कि मैंने अच्छी तरह समझाया। फिर नाज़रीन आपने 41 बार कहना है या वदूदू या वदूदू। नाज़रीन आपने 41 बार कहना है और आंखें बंद करके ही कहना है। नाज़रीन इसको पढ़ने में सिर्फ आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने 1 से 2 मिनट आंखें बंद करना होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और नाज़रीन आप हाथ के ऊपर शुमार कर सकते हो, दिल में शुमार कर सकते हो, बस अच्छी तरह आपने 41 बार शुमार करना है या वदूदू या वदूदू। इस तरह नाज़रीन जब आप करेंगे इंशाल्लाह देखोगे वो बंदा कोई भी है, आपका शोहर है नाज़रीन, आपका ससुराल में मसला है, आपका देवर है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत बन जाएगी। पहले लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन नाज़रीन मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। नाज़रीन ये जो या वदूदू है ये अल्लाह पाक का इसम है, इसका मतलब होता है मोहब्बत पैदा करने वाला। इंशाल्लाह अगले बंदे का दिल नरम हो जाएगा, आपके लिए मोम हो जाएगा। बहुत अच्छा ये अमल है, अगर आप नियत के साथ कर लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। उसके बाद नाज़रीन आपने अल्लाहु अकबर कहना है, एक ही बार कहना है। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। नाज़रीन एक बार मेरे साथ फिर पढ़िए ताकि सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन 3 ही बार आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अगर किसी मेरे बहन भाई को नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद नाज़रीन आप दुआ मांगेंगे। अब दुआ का भी एक खास तरीका है। नाज़रीन जब आपने दुआ मांगनी है उससे पहले कहना है या समिउ 3 बार। ऐ सुनने वाले, अल्लाह पाक की ज़ात बेशक सुनने वाली है, लेकिन नाज़रीन जब खास इसम के जरिए पुकारा जाता है तो अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होती है। जब आप 3 बार कहेंगे या समिउ, फिर नाज़रीन आप दुआ मांगेंगे, ऐ अल्लाह फलां शख्स का दिल मेरे लिए मोम कर दे, फलां शख्स मेरी बात माने। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी अच्छी दुआएं मांग लेनी है। उसी इंसान के हवाले से मांगनी है, भले ही ज्यादा दुआएं मांग ले कि या अल्लाह बस उस शख्स को मेरे लिए मोम कर दे, वो मेरी बात माने। इस तरह नाज़रीन आपने अच्छी अच्छी दुआएं कर लेनी है उस इंसान के लिए। इंशाल्लाह वो शख्स आपकी बात मानेगा। पहले लड़ाई झगड़ा करता था, बात नहीं करता था, जो भी नाज़रीन मसला है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फिर जब दुआ मांगेंगे फिर आप कहेंगे या समिउ या समिउ या समिउ। 3 बार नाज़रीन आपने या समिउ कहना है। फिर नाज़रीन इजाज़त आम है, ये भी जान लें। कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस वजीफे कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी को अलहदा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इतना लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया, इससे आपको ये फायदा होगा जब आप वजीफा मरकज़ चैनल का हिस्सा होंगे तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। और नाज़रीन एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। वीडियो के दरमियान में नीचे शेयर के ऊपर आप क्लिक करें, आगे आपको ले जाएगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। उसके ऊपर आप क्लिक करें, आगे सबके नाम, नंबर और आईडीज आ जाएंगी। वहां पर नाज़रीन क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन आपकी बहन है, बेटी है, भाई है, चाचू है, कोई भी नाज़रीन आपका रिश्ता हो सकता है, अगर उनके साथ भी कोई ऐसे मसाइल चल रहे हैं, या आपकी बेटी भतीजी है वो ससुराल गई हुई है, वहां पर जो है ना उसके साथ मसाइल चल रहे हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन जब दूसरों का फायदा सोचोगे तो अल्लाह पाक आपका फायदा करेंगे। बेशक नाज़रीन अल्लाह पाक रहीम है। तो नाज़रीन मैंने बड़ी अच्छी तरह इस वजीफे को समझाया है, इस अमल को समझाया है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देख सकता है, मैंने अच्छी तरह समझाया है। आपने अच्छी तरह देखकर करना है ताकि फायदा हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।